اب ایک نئے مسئلے کی طرف بات کرتے ہیں۔ بات چل رہی ہے خیار رویت کے اعتبار سے۔ ابھی تک جو بات چل رہی تھی وہ ڈائریکٹ خریدار کی چل رہی تھی یا بائے کی چل رہی تھی، نارمل یہ خریدار اور بائے کہ بھی کیا ان کو خیار رویت حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب بات آ رہی ہے وکیل کی۔ قال ونظر الوکیل کنظر المشتری حتی لا یردہ الا من عیب، کہ وکیل کا دیکھنا مشتری کا بذات خود دیکھنے کی مانند ہے، حتی لا یردہ، یہاں تک کہ وہ خیار رویت استعمال کرتے ہوئے چیز کو واپس لوٹا نہیں سکتا۔ موکل کی بات ہو رہی ہے کہ موکل کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ خیار رویت کو استعمال کرتے ہوئے چیز کو رد کر دے، الا من عیب، ہاں اگر اس کے اندر کوئی عیب پایا گیا تو اس کو خیار عیب حاصل ہوگا، وہ پھر چیز کو لوٹا سکے گا۔ آدمی نے خریدا خود ہے، دو یہاں پر تصور آپ ذہن میں رکھ لیں، ایک ہے وکیل بالقبض اور ایک ہے وکیل بالشراء۔ یہاں وکیل بالشراء کی بات نہیں ہو رہی، وکیل بالشراء کے اوپر آئمہ میں اختلاف نہیں ہے، وکیل بالقبض کے اوپر آئمہ کا اختلاف ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کو وکیل بنایا قبضے کے اوپر کہ آپ اس، تو آدمی نے خود خرید لیا اور بغیر دیکھے خریدا، خریدنے کے بعد اس نے ایک آدمی کو وکیل مقرر کیا کہ جاؤ میری طرف سے قبضہ کر لو۔ اب اس نے جا کر قبضہ کیا۔ اب اس سے قبضہ کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اس نے بغیر دیکھے قبضہ کیا یا اس نے دیکھ کر قبضہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کا قبضہ مشتری کا قبضہ ہے، اور مشتری جب قبضہ کر لیتا ہے تو اس کا خیار رویت ختم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا وہ اس کو خیار رویت استعمال، اب وکیل نے قبضہ کر لیا، اب وہ جب لے کے آیا مشتری کے پاس تو مشتری نے جب دیکھا تو مشتری کہتا ہے جی مجھے خیار رویت حاصل ہے، مجھے پسند نہیں آئی، میں چیز کو واپس لوٹانا چاہتا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، تمہارے وکیل نے دیکھ لیا تو اس کا مطلب تم نے دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد تم نے قبضہ کیا، اس کی وجہ سے اب ہم یہ کہیں گے کہ تمہارا خیار رویت کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا۔ اب اگر تم لوٹانا بھی چاہتے ہو تو الا من عیب، اب تمہارے پاس ایک ہی گنجائش ہے، اور وہ ہے کہ اگر تم اس کے اندر عیب پائے جائے تو خیار عیب کو استعمال کرتے ہوئے تم چیز کو کیا کر سکتے ہو؟ لوٹا سکتے ہو۔ تو یہی بات کی گئی کہ قال ونظر الوکیل کنظر المشتری حتی لا یردہ الا من عیب، کہ وکیل کا دیکھنا مشتری کا بذات خود دیکھنا ہے، حتیٰ کہ مشتری اس چیز کو خیار رویت کو استعمال کرتے ہوئے لوٹائے گا نہیں، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی عیب پایا جائے۔ ولا یکون نظر الرسول کنظر المشتری، لیکن جو پیغام لے کر جانے والا ہے، قاصد کے طور پر اگر کسی کو بھیجا تھا قبضہ کرنے کے لیے اور اس نے قبضہ کیا، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کا دیکھنا پیغام جس نے اس کو مرسل، جس نے اس کو رسول بنایا تھا، مشتری کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے، لہذا اس کا خیار رویت باقی رہے گا۔ یہاں پر وہ وکیل اور قاصد کے درمیان فرق کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ آخر میں اسی مسئلے کے آخر میں جب بات آئے گی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ پیغام لے جانے والا وہ صرف پیغام لے جانے والا ہے، وہ کسی چیز کا اتھورائز نہیں ہے، وہ کسی چیز کا مختار بنا کے نہیں بھیجا گیا، تو اسی وجہ سے وہ خیار رویت ساقط نہیں کر سکتا، وہ خیار رویت ساقط کرنے کا مالک نہیں ہے۔ تو ھذا عند ابی حنیفہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے۔ وقالا، صاحبین نے کیا کہا؟ ہما سواء، وہ کہتے ہیں کہ قاصد اور وکیل دونوں کے دونوں برابر ہیں، اور دونوں کے دونوں برابر ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَلَهُ أَن يَرُدَّهُ، تو وہ کہتے ہیں کہ قاصد گیا تھا بھلے وکیل گیا تھا، وکیل نے دیکھنے کے بعد قبضہ کیا یا ان دیکھے قبضہ کیا، وہ کہتے ہیں دونوں صورتوں کے اندر، خواہ قاصد نے دیکھ کر قبضہ کیا یا ان دیکھے قبضہ کیا، دونوں صورتوں کے اندر صاحبین کہتے ہیں مشتری کا خیار باقی رہے گا اور مشتری کو خیار رویت حاصل ہوگا، خیار رویت کو دیکھتے ہوئے چیز کو واپس لوٹانا چاہے تو یہ اس کا حق ہے۔ یہ ہے اختلاف اس مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے درمیان۔ اب ایک ایک کر کے یہاں پر امام صاحب کی دلیل بھی ذکر کریں گے، صاحب ہدایہ اور صاحبین کے بھی۔ یہاں پر صاحب ہدایہ ابھی عبارت کو تذکرہ کا ذکر کرتے ہیں، تو عبارت وہ کہتے ہیں قال معناہ الوکیل بالقبض، کہ یہ جو بات کی گئی کہ وَنَظْرُ الوکیل، اس کے اندر جس وکیل کی بات کی جا رہی ہے وہ وکیل بالقبض ہے، نہ کہ وکیل بالشراء۔
فَأَمَّا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ، جہاں تک وکیل بالشراء کی بات ہے، فَرُؤْيَتُهُ تُسْقِطُ الْخِيَارَ بِالْإِجْمَاعِ، تو وہ کہتے ہیں کہ جو مشتری وکیل بالشراء ہوتا ہے، اس وکیل کی رؤیت مشتری کے خیار کو کیا کر دیتی ہے؟ ساقط کر دیتی ہے، اور اس کے اوپر اجماع ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ لہما، اب کہتے ہیں کہ جو صاحبین نے دلیل دی وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انہو توکل بالقبض دون اسقاط الخیار، وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو وکیل بنایا تو وکیل بنایا تھا صرف قبضے کا، اس کو وکیل اسقاط خیار کا نہیں بنایا تھا کہ جاؤ اور ہمارا خیار ساقط کر دو، اس کو یہ اختیار دے کے نہیں بھیجا گیا، اس کو کہا گیا کہ جاؤ صرف میرے بہاف پر قبضہ کرو، پوزیشن، ٹیک اے پوزیشن آن مائی بہاف۔ تو جب وہ ایسا ہے تو کہتے فلا یملک ما لم یتوکل بہ، تو وہ اس چیز کا مالک ہی نہیں جس چیز کا اس کو وکیل بنایا ہی نہیں گیا۔ وسارا، تو یہاں پر اب صاحبین تین دلیلیں ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وسارا کا خیار العیب، تو یہ کس کی مانند ہو گیا؟ خیار عیب کی مانند ہو گیا۔ یہ ہم بلکہ یوں کہیں گے، پہلی دلیل صاحبین کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ توکل بالقبض تھا، وکیل بالقبض بنایا گیا اور اسقاط خیار کا اس کا مالک نہیں تھا، پہلی دلیل تو عقلی یہ دی۔ اب دوسری وہ کہتے ہیں خیار عیب کی مانند ہے، جس طرح وکیل جاتا ہے اور وہ قبضہ کر کے لے آتا ہے تو اس سے خیار عیب ساقط نہیں ہوتا اور مشتری کو خیار عیب حاصل ہوتا ہے، تو خیار رؤیت بھی خیار عیب کی طرح ہے، تو جس طرح خیار عیب ساقط نہیں ہوگا خیار رؤیت بھی ساقط نہیں ہوگا۔ وخیار شرط، اور وہ کہتے ہیں کہ خیار شرط بھی اسی طرح خیار رؤیت کی طرح ہے کہ جس طرح خیار شرط ساقط نہیں ہوگا اسی طرح خیار رؤیت بھی ساقط نہیں ہوگا۔ والاسقاط قصدن، یعنی اگر وکیل گیا، وکیل نے دیکھ کر چیز پہ قبضہ کیا اور پھر وکیل یہ لفظاً وہاں بول دیتا ہے کہ جناب میں قصد کرتے ہوئے بھی قصدن یہ نیت کر رہا ہوں کہ میں یہ خیار مشتری کا خیار رؤیت ساقط کرتا ہوں، تو کہتے ہیں وہ اگر یہ بات کر بھی دیتا ہے تو اس کے باوجود بھی اس کا خیار ساقط نہیں ہوتا۔ یہ تین دلیلیں دی ہیں کہ اسقاط قصدن کے ساتھ بھی، خیار شرط کے ساتھ بھی اور خیار عیب کے، یہ تمام مسئلوں کی طرح ہو جاتا ہے، لہذا صاحبین کہتے ہیں کہ خیار مشتری کا خیار رؤیت قائم رہے گا اور اس کو ساقط نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَهُ، اب امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل، اور یہ آخر تک لمبی امام ابو حنیفہ کی دلیل جاتی ہے۔ ان القبض نوعان، یہاں پر امام ابو حنیفہ نے جو قبضے کی دو قسمیں بیان کی ہیں، یہ دو قسمیں بنیادی طور پر کانٹریکٹ کے اعتبار سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَهُوَ أَن يَقْبِضَهُ، اور وہ یہ ہے کہ وہ انسان اس کے اوپر قبضہ کرے، وَهُوَ يَرَاهُ، جبکہ وہ اسے دیکھے، دیکھنے کے بعد قبضہ کرتا ہے۔ وَهُوَ أَن يَقْبِضَهُ مَسْتُورًا، جبکہ وہ چیز پوشیدہ ہوتی ہے، اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، تب وہ قبضہ کرتا ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ وَهَذَا لِأَنَّ تَمَامَهُ بِتَمَامِ الصَّفْقَةِ، وہ کہتے ہیں کہ قبضے کا تمام ہونا کب ہوتا ہے؟ جب صفقہ تمام ہو۔ وَلَا تَتِمُّ، اور قبض جو صفقہ ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، مع بقاء خیار رؤیت، خیار رؤیت کو باقی رکھنے کے ساتھ صفقہ باقی نہیں، صفقہ تمام نہیں ہوتا، صفقہ تمام نہیں ہوگا تو قبضہ بھی تمام نہیں ہوگا۔ والموکل مالکہ بنوعیہ، امام صاحب کہتے ہیں جو مالک ہوتا ہے مشتری، وہ قبضے کی دونوں قسموں کا مالک ہوتا ہے، قبضہ تام کا بھی مالک ہے، قبضہ ناقص کا بھی مالک ہے۔ فقزل وکیل، تو کہتے ہیں کہ وکیل بھی موکل کی طرح ہوتا ہے، تو جس طرح موکل دونوں قبضوں کا مالک ہے، وکیل بھی دونوں قبضوں کا مالک ہو گیا۔ وَمَتَا قَبَضَ الْمُوَکِّلُ، جب موکل چیز کو دیکھ لیتا ہے، وَهُوَ يَرَاهُ سَقَطَ الْخِيَارُ، جب کہتے ہیں موکل قبضہ کرے گا اور وہ اس کو دیکھ کر کرے گا تو خیار کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ فَقَضَ الْوَكِيلُ، تو وکیل بھی جب دیکھ کر قبضہ کرے گا تو اس کا خیار کیا ہو جائے گا؟ مشتری کا خیار ساقط ہو جائے گا۔ کیوں بھئی؟ لِإِطْلَاقِ التَّوْکِیل، چونکہ جب وکالت کی تھی تو وکالت مطلق کی تھی، وکالت کیا کی تھی؟ مطلق، المطلق یجری علی اطلاق ہی، تو اسی اصول کے تحت امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دلیل تو ہماری یہ ہو گئی کہ جس طرح موکل قبضہ کی دونوں قسموں کا مالک ہے، وکیل بھی قبضہ کی دونوں قسموں کا مالک ہے، تو جب وہ دیکھ کر مشتری خود دیکھ کر قبضہ کرے گا تو اس کا خیار رؤیت کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، تو بالکل اسی طرح وکیل کا بھی ساقط ہو جائے گا۔
وَإِذَا قَبَضَهُ مَسْتُورًا، اب اگر چیز پوشیدہ تھی اور وکیل نے قبضہ کر لیا تو کہتے ہیں انتہت توکیل بالناقص منہ، انتہت توکیل، وکالت کیا ہو گئی؟ ختم، کیونکہ اس کو تو بنایا تھا قبضہ کا وکیل، اس نے قبضہ کر لیا، اب چیز کو دیکھا نہیں تھا، قبضہ ہو گیا، لیکن تو کہتے ہیں کہ بھی قبضہ کون سا ہوا؟ قبضہ ناقص ہوا، چونکہ بغیر دیکھے اس نے قبضہ کیا، لیکن توکیل بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ فلا یملک اسقاطہ قصدا، اب وکیل مشتری کا خیار رویت باطل یا ساکت نہیں کر سکتا، چونکہ اب وہ تو اجنبی ہو گیا، توکیل ختم ہو گئی، اب وہ وکیل نہیں رہا، تو وکیل نہیں رہے گا تو قبضہ بھی ختم نہیں کر پائے گا۔ وہو یراہ، اچھا سوری، بعد ذالک، اب یہاں پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھی دو صورتیں ہیں مسئلے کی، وکیل نے دیکھ کر قبضہ کیا اور وکیل نے بغیر دیکھے قبضہ کیا۔ اگر تو دیکھ کر قبضہ کیا تو جس طرح مشتری خود دیکھ کر قبضہ کرے گا تو خیار رویت ساکت، تو بالکل وکیل بھی اسی کی طرح ہے، جس طرح وکیل بھی دیکھ کر قبضہ کرے گا تو مشتری کا خیار رویت ساکت۔ لیکن اگر وکیل بغیر دیکھے قبضہ کرے گا تو قبضہ ہونے سے توکیل بالقبض مکمل ہو گیا، لیکن قبضہ کون سا تھا؟ ناقص، تو کہتے ہیں قبضہ ناقص تھا چونکہ مبی کو دیکھا نہیں تھا، لہٰذا اس کی توکیل تو ہو گئی ختم۔ اب وہ قصدن یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ جناب میں اس کا خیار شرط کیا کرتا ہوں، خیار رویت باطل کرتا ہوں، ساکت کرتا ہوں، اور کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب اجنبی ہو گیا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر مشتری کا خیار رویت باقی رہے گا، لیکن پہلی صورت کے اندر خیار رویت باقی نہیں رہے گا، بخلاف خیار العیب۔ اب یہاں پر جواب دے رہے ہیں صاحبین کا کہ بھی آپ لوگوں نے کہا تھا نا خیار عیب کی طرح ہے، امام صاحب فرماتے ہیں بخلاف خیار العیب، آپ فرماتے ہیں خیار عیب پہ قیاس، خیار رویت کو خیار عیب پہ قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب خیار رؤیت سے عقد تام نہیں ہوتا، صفقہ تام نہیں ہوتا، جس طرح خیار شرط سے بھی صفقہ لازم نہیں ہوتا، جبکہ خیار عیب سے صفقہ تمام ہو جاتا ہے۔ تو اب دونوں کے اندر کوئی مشابہت تو باقی نہیں رہی، لہذا آپ کیسے خیار رؤیت کو خیار عیب پر قیاس کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات وہ سمجھائیں گے مقدمے میں، وہ کہتے ہیں لأنہ لا یمنع تمام الصفقہ، چونکہ جو خیار عیب ہے وہ صفقہ کو تمام کرنے سے منع نہیں کرتا۔ فیتم القبض مع بقائہ، خیار عیب کو باقی رکھتے ہوئے بھی عقد کیا ہو جاتا ہے اور قبضہ مکمل ہو جاتا ہے، چونکہ قبضہ صفقہ تمام تو قبضہ تمام، یہ پیچھے ہم پڑھا ہے، صفقہ تمام قبضہ تمام، تو وہ کہتا ہے کہ صفقہ تمام ہو گیا تو قبضہ بھی تمام ہو جائے گا اگرچہ اس کا خیار عیب باقی ہے۔ وخیار الشرط علی الخلاف، یہ ایک اور دوسری دلیل کا، دوسرے قیاس کا جواب، وہ کہتے ہیں کہ جناب صاحبین سے کہا جا رہا ہے جناب اب خیار شرط کی یہاں پر قیاس اپنے لیے بطور دلیل پیش ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کے درمیان اور امام صاحب کے درمیان خیار شرط کے معاملے میں پہلے ہی جھگڑا ہے، پہلے ہی اختلاف چل رہا ہے، جو چیز پہلے ہی مختلف فی ہے اس چیز کو اس مختلف فی میں تم بطور دلیل کیسے ذکر کر سکتے ہو امام صاحب کے خلاف؟ جو چیز پہلے ہی آپ دونوں کے درمیان مختلف فی ہے تو تم اس مختلف فی مسئلے میں اس کو دلیل کے طور پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ ولو سلما، وہ کہتے ہیں کہ اگر تسلیم کر لیا جائے آپ کی بات، فالموکل لا یملک التام منہ، تو موکل جو ہے وہ تام قبضہ کا مالک نہیں ہوتا، فإنہ لا یسقط بقبضہ، کیوں؟ وہ کہتے ہیں بے شک اس کا لا یسقط بقبضہ، یہ خیار شرط کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو خیار شرط آپ کہتے ہیں اگر تسلیم کر لیا جائے تو جناب جو موکل ہوتا ہے اگر اس کا خیار شرط ہو تو موکل خود بھی چیز پہ قبضہ کر لے، قبضہ کرنے کے بعد بھی تو اس کا خیار شرط باطل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لأن الاختیار هو المقصود بالخیار، کیونکہ وہ جو خیار شرط کا اختیار ہوتا ہے، میں جی چیز کو پرکھوں گا، چیز کو دیکھوں گا، وہ شروع کب ہوتا ہے؟ قبضہ کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بھی قبضہ کرے گا تو پھر چیز کو پرکھے گا، دیکھے گا، وہ کہتے ہیں یہ پرکھنا، آزمانا، چیز کو دیکھنا، یہی تو مقصود ہوتا ہے خیار شرط سے، اور یہ آتا ہے کب؟ قبضہ کرنے کے بعد۔ فقضا لا یملکہ وکیلہ، تو جب موکل کے اپنا قبضہ کرنے سے خیار شرط باطل
نہیں ہوگا تو کیا وکیل کے قبضہ کرنے سے باطل ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں بدرجہ اولا نہیں ہوگا. وبخلاف الرسول، ہاں رسول قاصد کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ایک جیسا نہیں مانتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ لأنہ لا یملک شیئا، کہ وہ کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوتا. وَإِنَّمَا إِلَيْهِ تَبْلِيغُ الرِّسَالَةِ، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے. وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ وَالتَّسْلِيمَ، نہ تو وہ قبضہ کرنے کے مالک ہوتا ہے نہ وہ حوالگی کا مالک ہوتا ہے. إِذَا كَانَ رَسُولًا فِي الْبَيْعِ، جب وہ بیع کے اندر صرف پیغام کی حیثیت رکھتا ہو. تو یہ امام صاحب نے بنیادی طور پر آخر میں صاحبین کے دلائل کا بھی جواب دیا کہ آپ اس طرح کے قیاس نہیں کر سکتے. اب آگے جو ایک اور مسئلہ ہے وہ ہے کہ قال وبیع الاعمى وشراؤہ جائز، کہ جو اندھا نابینا ہے، نابینے کی خرید و فروخت جائز ہے. وَلَهُ الْخِيَارُ، اور اس جو نابینا مشتری ہے اس کے لیے خیار کی اجازت ہے. اذا اشترا، جب وہ خریدے گا. لأنه اشترى ما لم يرى، کیونکہ جو اس نے دیکھا وہ جو اس نے خریدا ہے وہ اس نے دیکھا نہیں. وقد قررناه، اور یہ بات ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ جو ان دیکھے چیز دیکھا اس کو خیار رویت حاصل رہتا ہے. اچھا، یہاں پر صاحب بنایا نے بھی اور امام صاحب فتح القدیر نے بھی ایک مسئلہ ذکر کیا ہے اختلاف امام شافعی کے ساتھ. وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی اندھوں کو دو قسموں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ایک کے بارے میں کہتے ہیں مادرزاد اندھے، پیدائشی نابینے، اور ایک ہے کہ پہلے آنکھوں والا تھا اور بعد میں کیا ہو گیا، کسی حادثے کی سبب اس کی آنکھ چلی گئی، بینائی چلی گئی. تو کہتے ہیں جو پہلے بینا تھا اور بعد میں اس کی بینائی چلی گئی، تو وہاں پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی بیع و شراء جائز ہوگی. لیکن اگر کوئی مادرزاد نابینا ہے تو اس کی بیع و شراء جائز نہیں ہے، اس کی بیع و شراء جائز نہیں ہے. تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر کسی کو اپنی بیع و شراء کا وکیل بنا لے. احناف تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ پکڑتے ہیں جڑ سے. پتہ ہے امام صاحب ذرا کچھ تو خیال کریں، اب بات کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہی وکالہ کی اہلیت کس شخص میں ہے. آپ کہتے ہیں جو شخص بیع شراء کر سکتا ہے وہ وکالت بھی کر سکتا ہے. اب اس کو ذرا الٹا لے لیں، جو وکالت کر سکتا ہے وہ بیع شراء بھی کر سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی وہ کسی کو وکیل بشراء بنا رہا ہے، توکیل کی اجازت دے رہے ہیں تو آپ کو اس کے ڈائریکٹ بیع شراء کی اجازت کیوں نہیں ملے گی؟ اس اصول کے تحت تو آپ کا اپنا اصول بگڑتا ہے. اور پھر دوسرا یہ بھی خیال رکھیں، اگر کسی جگہ اس کو وکیل نہ ملے اور اس نے کوئی چیز بیع شراء کرنی ہو تو کیا وہ حرام کا ارتکاب کر کے بیچارہ اپنی زندگی بچائے گا؟ یعنی میں نے کھانا خریدنا ہے، میں نے کوئی بھی چیز خریدنی ہے تو وہ کیسے خریدے گا؟ حلال کا ارتکاب کر کے نہیں خریدے گا. تو لہٰذا یہ آپ تو اس کی جان کے در پہ ہیں کہ وہ کچھ خرید بھی نہ سکے. امام صاحب ایسی بات نہ کریں. لہٰذا نابینا ہے، بھلے احناف اس بارے میں کوئی تقسیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ مادرزاد ہو یا بعد میں ہوا ہو اس کی بیع شراء کیا ہوگی؟ جائز ہوگی، اور اس کو خیار حاصل ہوگا جیسا کہ اس نے بالکل اسی طرح ہے کہ جس نے بن دیکھے کوئی چیز دیکھی. وقت قرر اللہ من قبل، پہلے اس بات سے تذکرہ ہو چکا. ثم یسقط خیارہ بجس المبیہ اذا کان یعرف بالجس. اب صاحب ظاہر ہے اس کو آنکھوں کی رویت تو ہے نہیں. اب اس کی جو رویت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اعضاء حسی سے، حواس خمسہ سے. وہ یا چکھ کر دے گا اگر چکھنے کی چیز ہے، یا چھو کر دیکھے گا چھونے کی چیز ہے، یا چکھ کر دے گا اگر چکھنے کی چیز ہے. تو یہ وہ ان چیزوں سے اندازہ لگا سکتا ہے. تو ثم یسقط خیارہ بجس المبیہ اذا کان یعرف بالجس. تو اگر اس کا خیار ساقط ہو جائے گا کسی مبی کو چھونے کے ساتھ اگر اس کو چھونے سے اس کا علم ہو جاتا ہو. وبشمہ، اور سونگھنے سے بھی. اذا کان یعرف بالشم، اگر اس کا جس طرح خوشبو ہے، خوشبو کو سونگھنے سے پتہ چلتا ہے. بذوقہ، چکھنے سے. اذا کان یعرف بالذوق کما فی البصیر، جس طرح کہ وہ بصیر کے اندر کے امور ہوتے ہیں. ولا یسقط خیارہ فی العقار. اب وہ کہتے ہیں کہ عقار کے اندر اس کو جو ہے خیار اس کا ساقط نہیں ہوگا حتیٰ یوصف لہ، حتیٰ کہ اس کے لیے اس کے اوصاف بیان کر دیے جائیں. یعنی کہ اگر وہ پراپرٹی خریدتا ہے، گھر خریدتا ہے، زمین خریدتا ہے، تو اس کا بیان کر دیا جائے کہ یہاں بھی یہ پلاٹ ہے، اس کا سائز کیا ہے،
اس کو یہ سمجھا دیا جائے کتنے کمرے ہیں، گھر ہے تو اس کے کھڑکی دروازے کیسے ہیں، اس کا پورا بیان کر دیا جائے تو پھر اس کا خیال ساکت ہو جائے گا۔ لأن الوصف یقام مقاما رؤیت، کیونکہ اس کے نابینے کے سامنے نارملی ہم کیا کرتے ہیں، اوصاف اس کے بیان کر دیا کرتے ہیں۔ کما فی السلم، جس طرح کہ بے سلم کے اندر جب مسلم فی ہوتی ہے تو ہم مسلم فی کی اوصاف بیان کرتے ہیں، چونکہ مسلم فی موجود تو نہیں ہوتا، اور ہم نارملی ہم کہتے ہیں کہ بے سلم جو ہماری فارورڈ سیل ہے، اور جو مسلم الہ ہوتا ہے سلم سیلر، وہ چیز کو ایڈوانس میں اس کو سیل کرتا ہے اور بعد میں وہ چیز پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر بائی کیا کرتا ہے نارملی، وہ اپنی چیز کے اوصاف بیان کرتا ہے، کوالٹی بیان کرتا ہے، کیا چیز ہوگی اس کو ڈسکرپشن دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ جو ڈسکرپشن ہوتی ہے، وہ جو اوصاف بیان کرنا ہوتا ہے، وہ یقام و مقام الرؤیت ہے، تو وہ دیکھنے کے قائم مقام ہوتا ہے کہ گویا خریدار نے چیز دیکھ لی ہے۔ تو یہ بالکل اسی کی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ اسی طرح ہی سمجھا جائے گا کہ جس طرح اوصاف کا بیان کرنا کہ گویا کہ اس نے دیکھ لیا ہو، جس طرح کہ ہم بے سلم کے اندر کرتے ہیں۔ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ فِي مَكَانٍ لَوْ كَانَ بَصِيرًا لَرَآهُ۔ اب یہاں امام ابو یوسف ایک اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر نابینا آدمی اگر کوئی مکان خریدتا ہے تو اس کو پھر مکان کے اندر ایک ایسی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے کہ اگر وہ آنکھوں والا ہوتا تو اس جگہ سے اس کو اس مکان کی پوری کیفیت نظر آ جاتی اور وہ مکان ٹھیک انداز میں اس کو دیکھ لیتا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس جگہ پر اس کو کھڑا ہو کر کے یہ کہلوایا جائے کہ وقال قد ردیتو، کہ وہ نبینا اگر یہ کہہ دے کہ جی میں راضی ہوں، تو ساکت خیارہ، تو اس کا خیار رؤیت ساکت ہو جائے گا۔ اب یہ امام ابو یوسف نے جو بات کہی ہے کہ اگر اس کو ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے کہ اگر آنکھوں والا وہاں پہ کھڑا ہو، اس کی وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ لأن التشبیہ یقام و مقام الحقیقت فی موضع العجز۔ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اب نابینا کو دکھانا تو ممکن نہیں کیونکہ وہ نابینا ہے، بعض اوقات جو تشبیہ اختیار کی جاتی ہے وہ حقیقت کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اب یہ تشبیہ جو اختیار کی جاتی ہے کہ جو حقیقت کے قائم مقام ہو جائے، یہ ان جگہوں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر حقیقت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی لیے امام صاحب نے یہاں پر صاحب دین الفاظ استعمال کیے کہ فی موضع العجز، عجز کی جگہوں پر پھر حقیقت کے قائم مقام رکھنے کے لیے تشبیہ کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو نارملی ہم اپنی سنتے ہیں کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے والی کی شکل بنا لو تاکہ تمہیں تشبیہ مشابہت ہو جائے رونے والے سے۔ اسی طرح کے جو دلائل ہیں صاحب امام ابو یوسف وہ لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تحریک شفتین یقام مقام القراءۃ فی حق الاخرس فی الصلاۃ، کہ تحریک شفتین کے ہونٹوں کو ہلانا یقام و مقام القراءۃ، قراءت کے قائم مقام ہو جائے گا، کس کے لیے؟ فی حق الاخرس سے جو گنگا ہے، جب وہ فی الصلاۃ نماز میں، یعنی نماز میں جب گنگا نماز پڑھے گا تو وہ تو تلاوت کر نہیں سکتا، قراءت کر نہیں سکتا، تو اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز میں صرف ہونٹ ہلاتا رہے تاکہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ تلاوت کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس کے ہونٹ ہلانے کو قائم مقام قرار دیا گیا قراءت کے کہ وہ تشبیہ اختیار کر رہا ہے۔ وَإِجْرَاءُ الْمُوسَى، اب یہاں پر موسیٰ سے مراد استرا ہے، عربی میں چونکہ موسیٰ کو استرا کہتے ہیں، استرا کو موسیٰ کہتے ہیں، تو اسی لیے وَإِجْرَاءُ الْمُوسَى مَقَامَ الْحَلْقِ فِي حَقِّ مَنْ لَا شِعْرَ لَهُ فِي الْحَجِّ، کہ ایک شخص ہے کہ وہ گنجا ہے اور اس کے سر پہ بال ہی نہیں ہے، اب جب اس نے احرام پہنا ہوا ہے اور حج کا یا عمرہ کا، اب وہ جب احرام اور عمرہ کر لیتا ہے حج، تو اب وہ احرام اتارے گا، اتارنے سے پہلے حلقوم راس کرتا ہے کہ وہ اپنے بال مڈواتا ہے۔ اب ایک شخص جو گنجا ہے اس کا بال کیسے مڈائے جائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے اس کے سر پہ بال نہیں ہے لیکن بال اتروانے کی وہ مشابہت ضرور اختیار کرے گا اور وہ اپنے سر کے اوپر سے استرا ضرور پھیرے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں وہ اجراء الموسیٰ مقام الحلق، کہ وہ جو استرے کا پھیرنا ہے اس کے سر کے اوپر وہ حلقوم کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایسا کیوں ہے فی موضع العجز، چونکہ یہاں پر عجز پایا جاتا ہے۔ تو یہی وہ دلیل ہے جو امام ابو یوسف دے رہے ہیں اس نابینا کے بارے میں کہ اگر وہ مکان خریدنا چاہتا ہے تو پھر یہ مشابہت اختیار کی جائے گی کہ اس کو ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے کہ جہاں پر اگر آنکھوں والا شخص کھڑا ہو جائے
تو وہ اس چیز کو دیکھ لے گا اور کہے گا کہ ردی تو اس سے اس کا خیار رویت ساکت ہو جائے گا. تو بعین ہی اسی طرح یہاں پر بھی اس نابینا کا خیار ساکت ہو جائے گا. وقال الحسن، حسن بن زیاد، اور حسن بن زیاد فرماتے ہیں کہ یوکل وکیلا بقبض ہی، کہ بہتر یہ ہے کہ وہ نابینا شخص کسی کو اپنا قبضہ کا وکیل بنائے، وہ یرا ہو، اور وہ چونکہ آنکھوں والا وکیل ہوگا اس لیے وہ اس کو دیکھ لے گا. وہذا اشبہ بقول ابی حنیفہ، اور یہ امام ابو حنیفہ کے قول کے زیادہ قریب ہے. یعنی امام حسن کا یہ قول امام ابو حنیفہ کے قول کے قریب ہے. کیا وجہ ہے؟ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ لأن رؤیت الوکیل کا رؤیت الموکل، کیونکہ جو وکیل کی رؤیت ہوتی ہے ان کے نزدیک وہ موکل کی رؤیت ہوتی ہے. علامہ مرہ آنفا، جو کہ ابھی پچھلی ڈیبیٹ کے اندر گزر چکا ہے. چونکہ امام صاحب ایسے ہی کہتے ہیں کہ وکیل کی رؤیت تو موکل کی ہے، لہذا خیار رؤیت ساکت ہو جائے گا. تو یہ امام صاحب کا موقف تھا بنیادی طور پر. قال ومن رأى احد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الاخر جاز له ان يردهما. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ امام قدوری نے یہ کہا کہ جس شخص نے دو کپڑے دیکھے، دو کپڑوں میں سے ایک کو دیکھا، خریدنا دو چارہ ہے، لیکن دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا دیکھا اور خرید دونوں لیے. ثم رأى الاخر، بعد میں اس کی دوسرے کپڑے پر بھی نظر پڑی، تو جاز لہو ان یردہما، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دونوں کو لوٹا سکتا ہے. یعنی اس نے جب دوسرے کپڑے کو دیکھا تو اس کے اندر کوئی پرابلم ہوا یا اس کو پسند نہیں آیا، تو وہ کہتا ہے کہ اب وہ لوٹا سکتا ہے دونوں کے دونوں کپڑے. لأن رؤیت احدہما لا تکون رؤیت الآخر للتفاوت فی الثیاب، کیونکہ جو دونوں کپڑوں میں سے ایک کو دیکھنا ہے وہ دوسرے کپڑے کو دیکھنا نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ دونوں کپڑوں کے اندر تفاوت ہوتا ہے. یہ ہم پچھلی بحث کے اندر نارملی ہم پڑھ آئے تھے، اگر یاد ہو آپ کو تو ہم یہ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ جو اشیاء معدودات ہوں اور آپس میں ان کے یونٹس ڈیفرنٹ ہوں، تو اب اگر وہ بلک میں خریدتا ہے تو ایک کو دیکھنا سب کو دیکھنا قرار نہیں پائے گا. تو بعین ہی وہی مثال یہاں پر دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. فباقی الخیار فی ما لم یرہ، تو اس کا خیار باقی ان چیزوں میں باقی رہے گا جن یونٹس کو اس نے نہیں دیکھا تھا. ثم لا یردہ وحدہ، اور وہ کسی ایک کپڑے کو نہیں لوٹائے گا. یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایک پسند ہے میں وہ رکھ رہا ہوں اور دوسرا کپڑا لوٹا رہا ہوں. نہیں بھئی، لوٹانے اس کو دونوں پڑیں گے. بل یردہما، بلکہ وہ دونوں کو لوٹائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تفریق صفقہ نہ ہو جائے. اسی وجہ سے یہاں پر آگے صاحب ہدایہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یکون تفریقا لصفقۃ قبل التمام، یعنی کہ تمام صفقہ سے پہلے تفریق صفقہ لازم نہ آئے. تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ دونوں کے دونوں وہ لوٹائے گا. وہذا لأن صفقۃ لا تتم مع خیار رؤیت قبل القبض وبعدہ، کیونکہ قبضہ کرنے سے پہلے اور قبضہ کرنے کے بعد جب خیار رؤیت باقی رہے گا تو صفقہ مکمل نہیں ہوتا، تمام نہیں ہوتا. ولہذا لا یتمکن من الرد بغیر قضاء ولا رضا، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھئی لہذا اسی وجہ سے یتمکن، یہ ممکن رہتا ہے کہ وہ دونوں کی دونوں چیزوں کو لوٹا دے بغیر قضاء قاضی کے یا بغیر بائع کی رضامندی کے. اس کو پاس خیار رؤیت باقی رہتا ہے، چاہے تو دونوں رکھ لے یا چاہے تو دونوں لوٹا دے، اور اس میں عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے اور بائع کی رضامندی کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اسے. وَيَكُونُ فَسْخًا مِنَ الْأَصْلِ، اور یہ اس کا جو لوٹانا ہے، رد کرنا، یہ کیا شمار کیا جائے گا؟ اصل کے اندر ہی یہ بیع کا فسخ شمار کیا جائے گا. وَمَن مَاتَ وَلَهُ خِيَارُ رُؤْيَةٍ بَطَلَ خِيَارُهُ، اور جو شخص مر گیا اور اس کے لیے اس نے خیار رؤیت تھا تو اس کا خیار کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. لِأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِيهِ الْإِرْث عِندَنَا، کیونکہ ہم یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ خیار رؤیت کے اندر وراثت جاری نہیں ہوتی. وقت ذکرناہ فی خیار الشرط، کیونکہ خیار رؤیت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خیار شرط کی مانند ہے، تو جو خیار شرط کی طرح اندر نہیں ہے تو خیار رؤیت میں بھی نہیں ہوگا. ومن رآ شیئا ثم اشتراہ بعد مدت، ایک آدمی نے کچھ مدت پہلے کوئی چیز دیکھی اور بعد میں اس کو کیا کیا؟ اس نے خرید لیا. فإن كان على الصفقة التي رآه على الصفة التي رآه، اگر تو اس نے اس کو خریدا تھا اس شرط پر کہ یہ اس صفت پر باقی رہی ہوگی جس صفت کی جس حالت میں اس نے اس کو دیکھا تھا، اور اس نے اسی بنیاد پر اس کو خرید لیا، تو کہتے ہیں فلا خیار لہ، تو پھر اب اس کے لیے خیار رؤیت نہیں ہوگا. اور جب وہ بھلے مثال کے طور پر ایک آدمی نے 3 مہینے پہلے کوئی چیز دیکھی کسی کے پاس اور جا کر اسے کہتے ہیں یار میں نے وہ چیز دیکھی تھی تیری، تو مجھے بیچ دے.
اب جب اس کو مل گئی اور چیز وہ بے عین ہی ویسی ہی تھی جس طرح اس نے اس کو دیکھا تھا، تو کہتے ہیں اس کا خیال رویت باطل ہو جائے گا، ساقط ہو گیا، اس کو خیال حاصل نہیں ہوگا۔ لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة، کیونکہ اس کو رؤیت سابقہ سے اس چیز کے اوصاف کا علم تھا، جب علم حاصل ہو گیا تو پھر خیال رویت تو حاصل نہیں ہوتا۔ وبفواته يثبت الخيار، ہاں اگر اس کے اندر وہ اوصاف ختم ہو گئے تھے تو پھر اس کو خیال رویت حاصل رہے گا اور اس کو چیز کو لوٹا سکتا ہے۔ الا اذا كان لا يعلم انه مرئیۃ لعدم الرضا به۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ عبارت اس جو بشرا والوں کا ایڈیشن ہے ہدایہ کا، اس کے اندر یہ پرابلم ہے کہ یہاں عبارت کی غلطیاں ہیں۔ اب یہاں پر جو عبارت دی گئی ہے وہ بالکل ہی یہاں پر انہو، یہ جملہ اسمیہ انہو مرئیتن، یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے، جبکہ آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں عبارت کے اندر جو لفظ ذکر کیے گئے الا اذا كان لا يعلمه مرئیہ، تو یہ بیچ میں سے انہو کے الفاظ ہی کٹ گئے ہیں اور یہ جملہ ہی فعلیہ بن گیا، تو فعلیہ ناقصہ بن گیا، تو الا اذا كان يعلمه کے ساتھ اس کا تعلق بنا مرئیہ، جبکہ یہاں پر لا يعلمه کے بعد انہو یہاں پر ہے عبارت کے اندر، اصلی کتاب کے اندر، اور صرف اس نسخے کے اندر جو بشرا والوں کا ہے ان کی طباعت کے اندر کوئی پرابلم ہے، بہرحال یہ ان کو خیال کرنا چاہیے۔ الا اذا كان لا يعلم انه مرئیۃ لعدم الرضاء به، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر استثناء دی جا رہی ہے فلا خیار لہو سے، فلا نفی، استثناء بھی نفی، نفی نفی جمع، اس کا مطلب ہے اب خیار ثابت ہوگا۔ جب یہ خیار ثابت کب ہوگا؟ اذا کانا، کہ جب لا یعلم، اس کو یہ علم نہ ہو رہا ہو کہ انہ مرئیۃ، کیا یہ بے عین ہی وہی چیز ہے کہ جس کو اس نے وہ دیکھا تھا، یعنی اس کو بھول گیا، اس کو یاد نہ رہا، یا اس کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ وہی چیز ہے جو جس کو اس نے دیکھا تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر وہ تذبذب کا شکار ہے، ظن میں آ گیا ہے، یقین کی کیفیت میں نہیں رہا کہ آیا کہ یہ وہی چیز ہے، تو اس صورت میں پھر اسے خیال رویت حاصل ہوگا، کیونکہ جب مشتری کو اپنی اس پچھلی رویت کے مطابق یقینی طور پر وہ چیز اس کو نہیں لگ رہی کہ جسے اس نے دیکھا تھا، تو صاف ظاہر ہے کہ اب موجودہ اس چیز کو لینے پر اس کی رضامندی تو ظاہر نہیں ہو رہی کہ وہ اس کو لے گا، تو عدم رضامندی کی صورت میں پھر اس کو خیار ملنا چاہیے، تو اسی وجہ سے یہاں پر صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ اس کو خیار ملے گا، اور اس کو استثناء دے گی فلا خیار لہو کے ساتھ۔ وَإِن وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا، اور اگر اس نے اس کو کیا پایا خریدنے کے بعد، متغیر پایا، تو فَلَهُ الْخِيَارُ، اس کو کیا حاصل ہوگا؟ خیار حاصل ہوگا۔ لِأَنَّ تِلْكَ الرُّؤْيَةِ، کیونکہ یہ جو رؤیت ہے، لم تکا معلمتن بِأَوْصَافِهِ، جو اس کا دیکھنا ہے یہ وقوع پذیر ہی نہیں ہوا، معلمتن، اس کو وہ نالج ہی نہیں دے رہی، علم ہی نہیں دے رہی اس اوصاف کا جس پر اس نے اس کو دیکھا تھا، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ، گویا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کہ اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ اب ہے کہ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي التَّغَيُّرِ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ، یعنی اب بائع اور مشتری دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، مشتری کہتا ہے کہ مبی متغیر ہو گئی، اور بائع کہتا ہے کہ مبی میں کوئی تبدیلی نہیں واقع نہیں ہوئی، وہ تغیر سے انکاری ہے، تو کہتا ہے کہ اس صورت میں پھر ہم فالقول للبائع، تو جو قول جس کا اعتبار کیا جائے گا وہ بائع کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ اچھا جی، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جو مبی کے اندر تغیر کا پیدا ہونا ہے وہ ایک نیا عارضہ لاحق ہونا ہے، مثال اسی لیے آگے کہتے ہیں کہ لأن التغیر حادث، کہ جو مبی کے اندر تغیر لاحق ہوا ہے وہ ایک حادث ہے، ایک نیا امر جدید ہے، ایک نیا پیدا ہونے والا عارضہ ہے جو اس کو لاحق ہوا ہے اس مبی کو، اور بائع کو جو چیز لازم بنا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ظاہر، سبب اللزوم ظاہر، یعنی بیع کو لازم کرنے کا جو سبب ہوتا ہے وہ مبی کی ظاہری حالت ہوتی ہے۔ اچھا جی، اور ظاہر کیا ہے؟ کہتے ہیں ظاہر تو یہ ہے کہ مبی نہیں بدلی، کیونکہ مبی جیسے اپنی پہلے حال کے اوپر تھی وہ ویسی ہی ہے، یہ ظاہر ہے۔ مبی بدل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نیا امر لاحق ہو گیا، اب یہ اس ظاہر کے خلاف ہے، تو اب دو حالتیں ہو گئی، ایک ظاہر حالت اور ایک ظاہر کے خلاف حالت۔ اب
کتاب الدعویٰ کے اندر ایک ہوتا ہے مدعی اور ایک ہوتا ہے مدعا علیہ۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ جس کا قول ظاہر کے خلاف ہوگا وہ مدعی کہلائے گا، اور جس کا قول ظاہر کے موافق ہوگا وہ مدعا علیہ کہلائے گا، یا دوسری پارٹی جو نارملی منکر کہلاتی ہے تو دوسری پارٹی مدعا علیہ یا منکر کہلاتی ہے۔ تو یہ دو کتاب الدعویٰ کے اندر اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، مدعی اور مدعا علیہ کی۔ اب یہاں پر دیکھا یہ جائے گا بھی مدعی کون ہے بائع اور مشتری میں سے، اور مدعا علیہ کون ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی مشتری کہتا ہے چیز بدل گئی، اور بائع اس کا انکاری ہے، بائع کہتا ہے کہ نہیں بدلی۔ تو کہتے ہیں کہ اس دونوں کیسز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو بائع ہے اس کا قول ظاہر کے موافق ہے، کیونکہ بائع کہتا ہے کہ چیز ویسی کی ویسی ہی ہے، نہیں بدلی، اور مبیع کے اندر ظاہر بھی یہی ہے کہ جیسی چیز تھی ویسی ہی رہے گی، ویسی ہی ہونی چاہیے، تو اسی لیے ظاہر کے جو ہے وہ موافق ہے۔ تو جب ظاہر کے موافق ہوگی تو یہ مدعا علیہ فریق کہلائے گا، اور جس کا قول ظاہر کے مخالف ہوگا وہ مدعی کہلائے گا، اور وہ کون ہے؟ مشتری، کیونکہ مشتری کہتا ہے کہ چیز کے اندر بدلاؤ ہوا ہے، اس کا مطلب اس کا قول ظاہر کے خلاف ہے، وہ مدعی ہے۔ تو اب ہوگا کیا کہ قاعدہ یہ ہے کہ والبینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی سے کہا جائے گا کہ بھی ثابت کرنے کے لیے کہ چیز کے اندر بدلاؤ آیا ہے گواہ پیش کرو، اگر وہ گواہ پیش نہیں کرے گا تو پھر کس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا؟ مدعا علیہ کا، اور وہ کون ہے؟ بائع ہے، تو بائع سے کہا جائے گا کہ قسم کھاؤ، تو قسم کے ساتھ اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ ہے یہاں پر بنیادی طور پر اس ساری بحث کا خلاصہ۔ اسی لیے میں دوبارہ اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي التَّغَيُّرِ، اگر دونوں شریکوں کا بائع اور مشتری کا اختلاف ہو گیا کہ چیز مبیع کے تغیر کے بارے میں کہ بدل گئی کہ نہیں بدل گئی، فالقول للبائع، تو بائع کا قول معتبر ہوگا، جو یہ کہہ قسم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے لأن التغیر حادث، کیونکہ جو تغیر لاحق ہوا ہے چیز کو وہ ایک امر حادث ہے، وسبب اللزوم، اور بیع کے لزوم کا جو سبب ہوتا ہے وہ ظاہر، امر ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں اب یہاں پر استثناء کر رہے ہیں کہ الا اذا بعدت المدت علی ما قالوا، وہ کہتے ہیں ہاں اگر ایک بہت لمبی مدت گزر گئی تو پھر اس اختلاف کی صورت میں ہم بائع کے قول کا اعتبار نہیں کریں گے، پھر ہم مشتری کے قول کا اعتبار کریں گے، کیونکہ مشتری کا قول جو ہے اب وہ ظاہر حال کی موافقت کر رہا ہے۔ کیونکہ اب ظاہر حال کی موافقت کیسے ہے؟ پہلے تو ظاہر حال کی موافقت بائع کا قول کر رہا تھا، لیکن لمبی مدت گزرنے کے بعد، کیونکہ لمبی مدت کا گزرنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ بھئی اتنی مدت گزر گئی تو ممکن ہے چیز بدل گئی ہو، تو یہاں پر ظاہر حالت ہے کہ بدل گئی ہوگی، اور یہ قول موافق قول کس کے موافق ہے؟ مشتری کے قول کے موافق ہے۔ اب جو مشتری ہوگا وہ مدعا علیہ بنے گا، اور بائع کہے گا کہ بھی اتنی مدت کے باوجود بھی نہیں بدلی، اور یہ ظاہر کے خلاف ہوگا، لہٰذا وہ کون کہلائے گا؟ وہ مدعی کہلائے گا۔ تو بائع سے کہا جائے گا کہ بھی گواہ پیش کرو، تو اگر وہ گواہ نہیں دے گا تو پھر مشتری کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن اسے قسم لی جائے گی۔ تو یہ ہے کہ الا اذا بعدت المدت علی ما قالوا لان الظاہر شاہد للمشتری، کیونکہ یہاں ظاہر حالت جو ہے وہ کس کے موافق ہے؟ مشتری کے موافق ہے۔ بخلاف ما اذا اختلف فی الرؤیت، ہاں اگر رؤیت میں ہی اختلاف ہو، یعنی کہ بائع کہتا ہے اس نے دیکھی ہے اور مشتری کہتا ہے میں نے نہیں دیکھی، تو پھر کہتے ہیں کہ لأنها امر حادث، چونکہ یہ جو دیکھنا ہے یہ حادث امر ہے کہ بعد میں وقوع پذیر ہوتا ہے، اصل یہ ہوگی کہ اس نے نہیں دیکھا، اور دیکھنا کیا ہے؟ امر حادث ہے، تو کہتے ہیں والمشتری ينکرہ فیکون القول قولہ، تو پھر اس کا قول دیکھا جائے گا۔ ومن اشترى ادلا ذتیا ولم یرہ، کہ بھی اگر کسی نے ذتی کپڑے کی گٹھلی خریدی اور اس نے اس کو دیکھا نہیں تھا، فباع منہ ثوبا، اور اس میں سے کوئی ایک کپڑا اس نے بیچ دیا، او وہبہ، یا اس نے ہبہ کر دیا، وسلمہ، اور اس کو حوالے بھی کر دیا، بیچا حوالے کر دیا یا ہبہ کیا بھی حوالے کر دیا، تو لم یرد شیئا منہا، تو وہ خیار رویت استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی چیز واپس نہیں کر پائے گا، الا من عیب، ہاں اگر اس کے اندر کوئی عیب پایا گیا تو لوٹا سکتا ہے، چونکہ اس کا خیار عیب ہے۔ آپ والی بات کہ اگر اس نے لاٹ خریدی اور اس میں سے ڈیفیکٹ پایا تو خیار رویت نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ پھر خیار عیب ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح خیار شرط ہوگا، لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الرَّدُّ فِيمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ،
کیوں؟ اس لیے خیار شرط بھی اسی طرح ہے. تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر اس نے چیز خریدی تھی، اگر پھر اس نے اسی طرح کسی کو ہبہ کر دیا وغیرہ کر دیا تو پھر وہ لوٹا نہیں سکتا. اگر اس کے اندر اس کا عیب آیا تو پھر اس کو وہ کر سکتا ہے. لأنه تعذر الرد فيما خرج عن ملکه، کیونکہ وہ جو کسی کو چلی گئی ہے چیز، بیچ دی، ہبہ کر دی، اب وہ تو واپس نہیں ہو سکتی. فی رد ما باقیہ تفریق صفقت قبل التمام، اور باقیوں کو رد کرنے سے کیا ہوگا؟ تفریق صفقہ قبل تمام لازم آئے گا، اور اس کی حدیث میں اجازت نہیں ہے. لأن خیار رؤیت و شرط یمنعان تمامها، چونکہ خیار رؤیت ہو یا خیار شرط ہو، یہ تو تمام صفقہ ہونے نہیں دیتی. جب تمام صفقہ نہیں ہونے دیتی تو آپ اگر ایک کپڑا رکھنا چاہیں گے اور باقی لوٹانا چاہیں گے، یہ تو تفریق صفقہ لازم آئے گا. تو اسی وجہ سے پھر آپ کو واپس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. بخلاف خیار العیب، ہاں خیار عیب استعمال کرتے ہوئے اگر 2-3 تھان آپ کے خراب ہوئے تو وہ لوٹا سکتے ہیں، کیونکہ خیار عیب میں کیا ہو جاتا ہے؟ عقد مکمل ہو جاتا ہے، صفقہ مکمل ہو جاتا ہے. تو بعد تمام صفقہ آپ چیز لوٹا سکتے ہیں، وہ حدیث میں منع نہیں ہے. لأن صفقہ تتم ما خیار العیب بعد القبض، چونکہ قبضہ کرنے کے بعد خیار عیب کے ساتھ صفقہ کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتِمُّ قَبْلَهُ، اگرچہ وہ قبضہ کرنے سے پہلے مکمل نہیں ہوا تھا. وَفِيهِ وَضْعُ الْمَسْئَلَةِ، اور اسی کے اندر جو ہے وہ یہ جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے یہ قبضہ کرنے کے بعد کی بات کا ذکر کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں فَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ، اب وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو کپڑا بیچا تھا یا کس کو کپڑا ہیبہ کیا تھا اس نے کسی وجہ سے وہ کپڑا واپس کر دیا، بے فسخ ہو گئی تھی یا اس نے ہیبہ واپس کر دیا. الہ بسبب ہوا فسخ فہو علی خیار رؤیت، تو پھر اس کو خیار رؤیت حاصل ہوگا. ایک گٹری خریدی، ایک کپڑا ہیبہ کر دیا، لیکن جب ہیبہ کر دیا حوالے بھی کر دیا تو اب کہتے اس کو خیار رؤیت حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ لوٹ کے پلٹ کے واپس آ گئی اس کے پاس، اب اس کو پھر خیار رؤیت حاصل ہو جائے گا. قضا ذکر شمس الائمہ سرخسی، امام سرخسی نے بھی اسی کی طرف ذکر کیا ہے. وان ابی یوسف، امام ابو یوسف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہ لا یعود بعد سکوتہ، جب ایک دفعہ خیار رؤیت ساکت ہو گیا تو وہ چیز سکوت کے بعد واپس نہیں لوٹتی. کہ خیار شرط وعلیہ اعتمد القدوری، اور اسی کے اوپر امام قدوری نے اعتماد کیا اور فتویٰ دیا. چلو آگے خیار عیب ہے وہ